بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے چائلڈ سائیکالوجی کو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائلڈ سائیکالوجی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ نشو و نما کا ایک عہد سے دوسرے عہد تک جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں فرد کے اندر، نشو و نما کے حوالے سے اسے اسٹڈی کرنا، اور یہ تبدیلیاں کس حد تک انسانی کردار پر اثر انداز ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے انفرادی اختلافات کس طرح سے جنم لے رہے ہیں، اور ماہرین ان تبدیلیوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کے متعلق پیشن گوئی کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ نشو و نما کی جو نفسیات ہے اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ آج ہم نے جس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے وہ مختصر تاریخ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہسٹری میں کس طرح سے یہ برانچ آف سائیکالوجی جو ہے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، اس کے اندر مختلف اسکالرز نے اپنا پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ دیے۔ بچوں کے نفسیات کا سائنسی مطالعہ جو ہے یہ 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تھا، اور پھر یہ آج تک پھیلتا چلا گیا ہے، اور بہت سے مختلف آسپیکٹس جو ڈیولپمنٹ کے ہیں ان پر ریسرچز کی گئیں، اور پھر بہت حد تک ایسے نتائج نکالے گئے جو آج کل کے دور میں انتہائی اہم ثابت ہو رہے ہیں نشو و نما کے حوالے سے۔ ہمارے پاس سب سے ابتدائی جو سیٹ اپ چلتا ہے اس میں 3 نام بہت پرومیننٹ تھے، جن میں ایک جان لاک کا نام تھا، دوسرا جو ہے وہ جان جیکوبس تھا، اور تیسرا چارلس ڈارون تھا۔ اب ان لوگوں نے جو کنسیپٹس دیے تھے وہ بہت حد تک ایک پرائمری کنسیپٹس سے، جنہوں نے ایک نئی جہت، نئی ڈائریکشن دے دی اسکالرز کو سوچنے کے لیے کہ وہ بہتر طور پر سوچ سکیں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر طور پر پریزنٹ جو وہ کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے جان لاک کا نام آتا ہے، جس کے نزدیک بچہ جو تھا وہ سفید ایک پیپر کی طرح ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی ٹیبولا راسا کا کنسیپٹ اس نے دیا تھا، جس کا بنیادی مفہوم یہ تھا کہ ایک بلینک سلیٹ کی مانند انسانی دماغ ہوتا ہے بچے کا، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہاں معاشرہ اور باقی جو عوامل ہوتے ہیں، معاشرتی عوامل ہوتے ہیں، یا گروتھ کے لیے جو فیکٹرز امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی پرسنالٹی کو بناتے ہیں، اس کی سوچ کو بناتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ جان لاک نے ایکسپلین کی تھیں۔ چارلس ڈارون نے جو بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر جو نو مولود بچہ ہے اس کے اندر کمیونیکیشن کس طرح سے پاسبل ہوتی ہے، یعنی اس نے سائنسی انداز میں باضابطہ طور پر نو مولود بچے جو تھے ان پر تجربہ کیا، اور اس نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے سائنسی انداز میں ہم نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کمیونیکیشن جو بچے اور ماں کے درمیان جو پہلا ربط قائم ہوتا ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے، اس کا مطالعہ اس نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ولیم پرائر نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا مائنڈ آف دا چائلڈ، اور اس کتاب کے اندر اس نے نشو و نما کے وہ عوامل بیان کیے تھے جن کا مطالعہ اس نے اپنی بیٹی کی نشو و نما کے دوران جو کیا تھا، اور اس نے یہ دیکھا تھا پیدائش سے 2.5 سال تک کی جو نشو و نما کا دور ہوتا ہے اس میں کون سی مختلف قابلیتیں ایک بچہ یا بچی اپنے اندر ڈیولپ کرتی ہے، اور اس کی کتاب جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ 1888 میں انگلش لینگویج میں، انگلش زبان کے اندر جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورے یورپ کے اندر امپیریکل سٹڈیز زیادہ ہوئیں، جن کی تعداد 47 تک پہنچ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نشو و نما کے مختلف پہلوؤں پر جو کام تھا وہ زیادہ اجاگر ہو کر، واضح ہو کر سامنے آنا شروع ہو گیا۔ 1900 میں 3 بڑے نام جو سامنے آئے تھے ان میں ایک جین پیاجے کا نام تھا جو سوئٹزرلینڈ کا بایولوجسٹ تھا، اور اس نے 50 سال تک اس چیز کا مطالعہ کیا تھا کہ انسان کے اندر انسانی بچہ کا جو ذہن ہے وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کے اندر سوچ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ تو 50 سال کے بعد اس نے اپنا ایک وقوفی نظریہ دیا تھا، جو کہ وقوفی نشو و نما کا جین پیاجے کا نظریہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ویگوٹسکی نے جو تعلیم کا امپیکٹ ہے وہ دیکھا تھا نشو و نما میں، کس طرح سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے، ایجوکیشن کس طرح سے وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔
ان کی تحقیقات جو ہیں وہ بیس بنی تھیں ماڈرن جو آج کل تحقیقات ہو رہی ہیں ان کی. تو ان کے کام کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے آنے والے ماہرین کو ایک نیا راستہ دکھلایا، ایک نئی سوچ بتائی کہ کس طرح سے آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر مزید کام کر سکتے ہیں. 17ویں صدی عیسوی کے آخر میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپ میں بہت سے ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام چونکہ آ گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بچوں کی آزادانہ حیثیت کا ایک کانسیپٹ جب وہ انٹروڈیوس ہو گیا. اس سے پہلے تک جو چیز چل رہی تھی وہ بچوں کی اخلاقی تربیت چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی صنعتی انقلاب آیا تو اس نے ایک انڈیویجولائزیشن کا کانسیپٹ جو وہ انٹروڈیوس کیا کہ ہر آدمی اپنا کمائے اپنا کھائے والا کانسیپٹ جو وہ آ گیا تھا. اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا کہ بچے، عورتیں، مرد سبھی انڈسٹری کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے اور ارن کرنا شروع ہو گئے. یہ ایک چکر چلا. 18ویں صدی میں فرانس کے فلاسفر روسو نے بچوں کی جو مثبت اخلاقی تربیت ہے اس کے متعلق اپنے نظریات دیے تھے، اور اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بچے کے کردار کا سائنسی انداز میں مشاہدہ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مثبت اخلاقی قدروں کو بہتر طور پر پروان چڑھا سکتے ہیں. 19ویں صدی کے آخر میں ماہرین جو نفسیات ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے واقف ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ان پہلوؤں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا جو ارتقائی حوالے سے انسان کی نشو و نما میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ماہرین نے جو کام کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ نام جے اسٹینلے ہال کا آتا ہے. اسے نشو و نما کی نفسیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے سوال ناموں کی مدد سے بہت سی معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کیں، اور انہیں ترتیب دینے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا انالیسس کیا کہ کس طرح سے ہم بچوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے پہلا ایک کورس مرتب کیا تھا کہ ہم نے کس طرح سے بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے تعلیم دینی ہے دوسروں کو. اس کے مضامین یا آرٹیکلز جو تھے وہ سائنسی جریدوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے، جن کا بنیادی تعلق ان تحقیقات سے تھا جو بچوں کی نشو و نما میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی. اس کے بعد جے بی واٹسن کا نام 20ویں صدی کے آغاز میں بہت زیادہ سنا جانے لگا. واٹسن نے جو کام کیا اس نے وہی خالی سلیٹ یا ٹیبولا راسا کا کانسیپٹ جو جان لاک نے دیا تھا اسے سامنے رکھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ ہم کردار کو کنٹرول کرنے کے بعد کسی بھی بچے کے بیہیویئر کو ہم اپنی مرضی سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس نے یہ تجربہ اپنے چھوٹے بیٹے البرٹ پہ کیا تھا، اور اس نے اس تجربے کے اندر یہ دیکھا کہ آموزش کے نتیجے میں کسی بھی کردار کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اپنی مرضی سے ڈھالا جا سکتا ہے، چونکہ انسانی کردار جو ہے وہ بنیادی طور پر مشاہدے کے بعد آموزش پر زیادہ انحصار کر رہا ہوتا ہے. واٹسن نے اپنی کتاب سائیکولوجیکل کیئر آف دا انفینٹ اینڈ چائلڈ جو ہے، جو کہ 1928 میں شائع ہوئی تھی، اس میں اس نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ انسانی کردار میں بایولوجیکل عوامل کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا جتنا کہ سائیکولوجیکل عوامل اہم رول پلے کرتے ہیں. اور اس نے مشروطیت کے جو کانسیپٹس تھے ان کو آموزش کی بنیاد بناتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ہم آموزش کے ذریعے سے کسی بھی کردار کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے اندر پہلے خوف پیدا کیا تھا اور پھر اس خوف کو اس نے ختم کر دیا تھا. اس نے یہ کرداری تبدیلی خوف سے متعلق کیسے بچے میں لائی اور کیسے اس کو ختم کیا، اسی تجربے کو بیس بنا کر اس نے دیکھا کہ نشو و نما کے حوالے سے کون کون سے فیکٹر امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، اور ہم کس طرح سے کردار کو کنٹرول کرنے کے بعد بہتر شہری جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، یا کردار کے حوالے سے ہم بچوں کے کردار کی اسٹڈی کے حوالے سے بہتر طور پر گائیڈ لائن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سگمنڈ فرائیڈ اور جین پیاجے، ان کی کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ اہم ہیں. فرائیڈ نے ابتدائی 5 سالوں کو نشو و نما کے حوالے سے بہت اہم قرار دے دیا، اور اس نے مختلف مراحل بھی بتائے، اسٹیجز بتائیں. 5 اسٹیجز اس نے ایکسپلین کی تھی ڈیولپمنٹ کی، اور اس نے کہا تھا اگر کسی اسٹیج کے اوپر فکسیشن ہو جائے یا انجماد ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بچوں میں ایب نارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کو جین پیاجے کا تو بتا دیا کہ اس نے اپنا جو نظریہ دیا تھا وہ وقوفی نشو و نما کا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے سوچ کو کی مدد سے
اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، علم کی تعمیر کر سکتے ہیں، اپنے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ معلومات کے ساتھ نئی معلومات کو وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی وقوفی نشو و نما اور بڑھوتی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختلف نفسیات دانوں کا اور مختلف ادوار کے حوالے سے ایک مختصر سی تاریخ بتائی ہے کہ چائلڈ سائیکالوجی کس طرح سے گروم کرتی چلی آئی اور کن کن لوگوں نے کس انداز میں کنٹریبیوٹ کیا اور کن ادوار میں چائلڈ سائیکالوجی میں کون کون سا کام ہوا۔ سمپل ٹاپک ہے، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن انشاءاللہ۔ may God bless you۔